السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر 2، حروف مرکبات۔ حروف مرکبات کیا ہوتے ہیں؟ دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، یعنی دو یا اس سے زائد حرف مل کر، یہ ایک حرف ہے اور یہ ایک حرف ہے، یہ ایک حرف ہے، اس سے زائد مل کر کیا بنتا ہے؟ ایک مرکب بنتا ہے۔ یہ ایک پورا مرکب ہے، اور یہ سب کو اگر بولیں گے تو جمع میں مرکبات۔ تو یہ کون سا سبق ہے؟ سبق نمبر 2، حروف مرکبات۔ بہت ہی آسان سبق ہے، کچھ بھی اس میں مشکل نہیں ہے۔ جو ہم پچھلی ویڈیو میں پڑھ کے آئے ہیں سبق نمبر 1 میں، سب وہی ہے، صرف تھوڑی سی شکلیں چینج ہیں، وہ آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 2 بتاتا ہے مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ جیسے وہاں پہ ہم نے الگ الگ پڑھا تھا، یہاں بھی پڑھیں گے۔ ابھی آپ صرف اس کو سمجھیں اور یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ابھی آگے آپ کو سب سمجھ میں آنے شروع ہو جائے گا۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں گے۔ اس سبق میں بھی ہم نے عربی لہجے کا خاص خیال رکھنا ہے، جیسے ہم نے تلفظ کے ساتھ ادھر پڑھا تھا، جس میں سیٹی نہیں آنی چاہیے، کس میں سیٹی آنی چاہیے، کس کو موٹا پڑھنا چاہیے، بالکل ویسے ہی ہم نے یہاں پہ بھی پڑھنا ہے۔ اور جو آپ نے ایک بار یاد رکھنی ہے، جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے قاعدے کے اندر، پچھلی چیزیں ریپیٹ ہوتی جائیں گی۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ایک چیز پڑھ لی تو اب یہ دوبارہ نہیں آئے گی، تو آپ نے یاد رکھنا ہے جو ہم پڑھتے جائیں گے وہ آگے ریپیٹ ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے پچھلا آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے، تبھی آپ کو آگے کا آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ چوتھا پوائنٹ میں بتاتا ہے، جب دو یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ بھی بہت آسان ہے، جس سے وہاں پہ خا تھا، ہمارے پاس خا تھا، ابھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ خا ایسا لمبا کر کے لکھا ہوا تھا، یہاں پہ سر لکھا ہے، باقی کا دھڑ چھوڑ دیا۔ آگے آپ کو سب سمجھ میں آئے گی۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں گے۔ دیکھیں، یہ بھی ایک جیسا لکھا ہوا ہے، 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 پر کیا ہے، یہ نیچے والی لائن ایک جیسی ہے، پر اوپر نقطے چینج ہے، اس میں 2 ہیں، اس میں 3 ہیں، اس میں 1 ہے، تو ہم اس سے پہچان کریں گے۔ چلیں، اب آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا۔ یہ ہمارے پاس آ گئی سبق نمبر 1، اور یہ ہمارے پاس آ گیا سبق نمبر 2۔ اب ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں سبق نمبر 2۔ پہلا لفظ ہے الف۔ الف بالکل سیم، کوئی چینج نہیں ہے، دیکھ لیں آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں الف۔ اب سوچنا ہے یہ تھوڑا چینج ہے، یہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا۔ اصل میں یہ 2 لفظ ہیں، یہ 2 حرف ہیں، اور یہ حرف اس لیے تھوڑا سا آپ کو چینج لگ رہا ہے۔ یہ مرکب جو ہے 2 حرف سے مل کے بنا ہے۔ کون کون سے؟ یہ پہلا ہے لام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں لام، یہاں پر تھوڑا چینج ہے، یہ یہاں تک، یہ دیکھیں، یہ یہاں تک اتنا حصہ انہوں نے کٹ گیا۔ یہ لام اور یہ الف۔ الف کبھی کبھی ایسے ٹیڑھا بھی لکھا جاتا ہے، تو کیا ہو گیا، لام اور الف کو ملا کے، پہلا لام دوسرا الف، تو بن گیا لام الف۔ کیا بن گیا؟ لام الف۔ اسی طرح مد والے کو کھینچنا ہے اور اس کو نہیں کھینچنا، لام الف۔ یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے، پر لکھنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہاں پہ لام ایسے ہے اور الف اس ایسے ہے۔ یہ شکلیں آپ نے یاد رکھنی ہے، لام الف۔ یہ بھی لام اور الف ہے، یہاں پہ لام ایسے لکھ دیا گیا اور الف ایسے لکھ دیا گیا۔ یہ ایسے بھی کبھی کبھی لکھا جاتا ہے، لام الف۔ با الف۔ یہ دیکھیں، با کا سرا لکھا گیا اور باقی ادھر چھوڑ دیا گیا۔ یہ دیکھیں، با یہاں تک لکھا گیا اور یہ سب ہٹا دیا گیا، تو یہ بن گیا با، اور یہ جو سیدھا ہے یہ ہمارے پاس الف ہے، با الف۔ با الف کیا بن گیا؟ با الف۔ نون الف۔ نون الف۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، نون کا سیرا بنایا گیا ایک چھوٹا سا اور ایک نقطہ۔ یہ نقطوں سے آپ نے بہت خاص طور پہ پہچان کرنی ہے۔ با کے نیچے نقطہ تھا، نون کے اوپر نقطہ ایک ہے،
नून अलिफ, ये नून और अलिफ को मिला के बना है। नून अलिफ, ता अलिफ। अब आप मैच करेंगे यहाँ पे कौन सा वाला है दो नुक्तों वाला। ये सिरा, ये रहा ता, इसका सिरा यहाँ तक लिया और अलिफ को आगे लगा दिया, जोड़ दिया, तो बन गया ता अलिफ। तो बन गया ता अलिफ। क्या बन गया? ता अलिफ। ये क्या है? एक बात आपने याद रखनी है, दो नुक्ते जब भी नीचे आ जाएं, आपने देखा होगा किसी चीज़ के नीचे दो नुक्ते नहीं है। जब भी दो नुक्ते आपको ऐसे सर बना हुआ हो, जिसमें ता नून बा का बना हुआ है और दो नुक्ते नीचे आ जाएं, तो ये होगा या। क्या होगा? या। यहाँ पे शक्ल चेंज है, पर यहाँ पे जब मिला के लिखा गया है तो या ऐसे लिखा जाता है। दो नुक्ते, दो नुक्तों से आपने अपने जहन में रखना है। जब भी दो नुक्ते, ये शक्ल देखें, ये ब्लैक ब्लैक जो नजर आ रही है, ऐसी शक्ल देखें और उसके नीचे दो नुक्ते देखें, तो हमेशा या होगा वो। या अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ, सा अलिफ। ये रहा सा। वही पहले वाले कवायद आपने याद रखने हैं कि इसमें सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। सा अलिफ, शीन अलिफ। क्या है ये? शीन। और ये अलिफ। शीन का इतना हिस्सा ले लिया, ये जहाँ तक मैं आपको एरो दिखा रहा हूँ, यहाँ इतना हिस्सा ले लिया शीन का, और आगे अलिफ को जोड़ दिया, तो बन गया तीन नुक्ते अलिफ, शीन अलिफ, सीन अलिफ। ये आ गया सीन और ये आ गया अलिफ। इन दोनों को मिला के क्या बना दिया? सीन अलिफ, फा अलिफ। अब ये देखें, ये फा, इतना हिस्सा लिया और अलिफ मिला दिया, फा। आपने इस चीज का ध्यान रखना है, फा और काफ में फर्क रखना है आपने। ये देख रहे हैं, फा अलिफ, एक नुक्ता होगा तो फा, और दो नुक्ते होंगे तो कौफ। फा अलिफ, कौफ अलिफ, कौफ, दो नुक्ते, ऐसी शक्ल, इतनी शक्ल ली, इधर भी ऐसी ली थी ना इतनी शक्ल, पर एक नुक्ता था, यहाँ पे दो नुक्ते ले लिए उन्होंने, तो बन गया कौफ। तो बन गया कौफ अलिफ। और आपने एक बात और, ये आपने पीछे पढ़ी थी, हरूफ मुसालिया कितने हैं? सात हरूफ मुसालिया, सात, जिनको हमेशा कैसे पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे। तो ये चीजें बार बार मैं पूछता रहूंगा आपसे, तो ये बार बार रिपीट होती रहेंगी। कौफ अलिफ, इसी तरह इसको मोटा पढ़ेंगे। कौफ अलिफ, जीम अलिफ। ये देखें जीम, यहाँ पे अलग शक्ल है, जीम अलग लिखा हुआ है, पर जब मिला के लिखा जाता है तो जीम का इतना हिस्सा लिया जाता है। ये देखें, इतना हिस्सा लिया और एक नुक्ता नीचे, तो जब भी ऐसी शक्ल आए और नीचे एक नुक्ता हो तो क्या होगा? जीम। जीम अलिफ, जीम अलिफ, ओ अलिफ, ओ अलिफ। ख्वा को कैसे पढ़ेंगे? हमेशा मोटा, क्योंकि ये हरूफ मुसालिया में से है। खो अलिफ, हा अलिफ, हा अलिफ, हा। ये देख रहे हैं आप, हा इतना हिस्सा लिया और नुक्ता नहीं है तो क्या बन गया? हा। और इतना ही हिस्सा लिया, बिल्कुल सेम टू सेम, नुक्ता ऊपर डाल दिया तो बन गया खो, मतलब मोटा भी, और एक नुक्ते से कितना फर्क पड़ गया हर्फ में। तो यहाँ पे है हा अलिफ, आइन अलिफ, आइन अलिफ। आपने ये चीज गौर से रखनी है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं जो बिगनर्स हैं। आइन जो है, ये देखिए हमजा की तरह भी लग रहा है, पर ये हमजा ऐसे नहीं है, ये है इतना हिस्सा आइन का, ये इतना हिस्सा लिया इन्होंने सर, आइन और अलिफ को मिलाया है, आइन इतना और फिर अलिफ को मिला दिया, तो बन गया आइन अलिफ। और आपको एक और मैं चीज़ बता देता हूँ, अगर हमजा हो वो कभी भी ऐसे मिला के नहीं लिखा जाता, ये बात आपने जहन में रखनी है। जब भी हमजा का इस्तेमाल होगा
آگے میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم پڑھیں گے، جب بھی حمزہ استعمال ہوگا تو وہ کبھی بھی مل کے نہیں لکھا جائے گا، وہ الگ سے لکھا جائے گا. عین الف غین الف، غین اور الف کو ملا دیا گیا، غین موٹا اور الف کو ملا دیا گیا. یہ دیکھیں اتنی شکل لی اس کی، غین الف غین الف. یہ کیا ہے؟ اتنا حصہ لیا، کیا تھا یہ؟ صاد، اور الف کو ملا دیا، صاد الف صاد الف. حروف مستعلیہ میں، حروف مستعلیہ کتنے؟ 7. یہ ان میں آتا ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، صاد الف ضاد الف. اب آپ نے یہ چیز دیکھا کہ سواد اور دواد میں کیا فرق تھا؟ صرف ایک نقطے کا. تو اتنا حصہ ہی سواد کا لیا اور اتنا حصہ ہی دواد کا لیا. تو فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ سواد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں اور دواد کے اوپر ایک نقطہ ہے، ضاد الف. اور دواد کا مخرج بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. ضاد الف طا الف طا الف. طا جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے، اس کو موٹا پڑھیں گے. طا کون سا؟ یہ، اور ساتھ میں الف کو جوڑ دیا، طا اور الف کو ملا کے کیا بن گیا؟ طا الف طا الف وا الف. کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان، سب پڑھ کے آئے ہوئے ہیں آپ. وا الف، وا اور الف ملا کے لکھ دیا تو کیا ایسی شکل بن گئی؟ وا الف میم الف. یہ رہا، اتنا حصہ لیا میم کا اور الف ملا دیا، ایسے نیچے نہیں لے گئے، آگے سے یوں لے گئے میم. تو اتنا حصہ لیا، سر لیا، سر سرا، تو کیا بن گیا؟ میم الف. تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ اوپر کی طرف ہے میم ایسے بھی لکھا جاتا ہے اور نیچے کی طرف بھی لکھا جاتا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، میم ایسے بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آ گیا میم الف، کیا بن گیا؟ میم الف ہا الف. یہ دو آنکھوں والی ہا ہے، یہ کہاں پر ہے؟ یہ رہی، اور ساتھ میں کیا مل گیا؟ الف. تو کیا بن گیا؟ ہا الف. اور آپ نے اس میں اور اس میں ضرور فرق کرنا ہے. آپ کی آواز میں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا، ان دونوں کی آواز میں فرق کرنا ہے آپ نے. دیکھیں، یہ دیکھیں، ہا الف، اور یہ کیا تھا؟ ہا الف ہا الف ہا الف. بالکل پیچھے جیسا میں نے آپ کو فرق بتایا تھا، آگے بھی ویسے فرق چلتا رہے گا. کوئی بھی حرف کی آواز ایک جیسی نہیں ہوگی، سب کی آواز میں فرق ہوگا. تو ہی آپ کی عربی اچھی ہوگی اور آپ کے مخارج بھی اچھے ہوں گے اور قرآن بھی اچھا ہوگا. تو آپ نے بہت غور سے یہ ان کی آوازیں سننی ہیں. ہا الف کاف الف. کاف ایسے لکھا جاتا ہے، ایسے ڈنڈے کے ساتھ، کاف پتلا کاف ایسے لکھا جاتا ہے، یہ والا کاف اور الف. یہ دیکھیں نا، آگے بھی لکھا ہوا ایسے کر کے، کاف ایسے ڈنڈی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، کاف اور الف کو ملا دیا. اور موٹا قاف، موٹا قوف ایسا ہوتا ہے. اور ان دونوں کی آواز میں ہم نے فرق کرنا ہے، کاف الف. یہ کیا تھا؟ قوف الف. میرے ساؤنڈ میں آپ کو الگ بالکل فرق نظر آ رہا ہوگا. کاف الف قوف الف لام با لام با. کیا بن گیا؟ یہ لام، اتنا حصہ لام کا لیا اور با کو آگے ایڈ کر دیا. با ایک نقطے والا ہے، یاد رکھیں، ایک نقطہ ہے اس کے نیچے. کیا بن گیا؟ لام با. تو کیا بن گیا؟ لام با. اگلا ہاتھ کیا ہے؟ یہی ڈنڈی والا ایسے، کاف. کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں تک، کاف پتلا کاف، کاف با کاف با. کیا بن گیا؟ کاف با ایک نقطے والا، کاف تا دو نقطوں والا تا، کاف تا کاف سا تین نقطوں والا سا، کاف سا
کاف فا، فا ایڈ ہو گیا کاف کے ساتھ، کاف فا تو با، تو اور با، پہلے تو اور پھر با، تو کیا بن گیا تو با، تو موٹا، تو با، سین لام، یہ دیکھیں سین اتنا ایسا لیا اور لام ایڈ کر دیا تو بن گیا سین لام، شین لام، یہ شین اور لام، شین لام، صاد لام، صاد اور لام کو ملا دیا، صاد لام، بود لام، بود اور لام، بود کا اتنا حصہ لیا اور لام پورا، کیا بن گیا بود لام، بود لام، فا لام، یہ کیا ہے ایک نقطے والا، ایسی شکل بنی بھی ہو واؤ کی طرح، اگر نقطہ آ جائے تو کیا ہوگا فا، تو بن گیا فا لام، اتنا ایسا لیا فا کا اور لام، قوف لام، قوف ایسے واؤ کی طرح شکل ہے اور دو نقطے اوپر ہوں تو کیا ہوگا قوف، دو نقطے ہو تو قوف، ایک نقطہ ہو تو فا، لیکن بالکل ایک جیسے ہیں، صرف نقطے میں فرق ہے، اور قوف کو موٹا پڑھیں گے، قوف لام، عین لام، اب یہ عین ہے، آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا کہ حمزہ ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، عین میں نے آپ کو بتانا حمزہ ملا ہوا، اس طرح کی شکل جو ہوگی حمزہ کی وہ ملی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو، تو ایسی شکل آپ کو نظر آئے تو وہ کیا ہوگی عین ہوگی، عین لام، اور اسی عین کے اوپر اگر یہ نقطہ ہو تو کیا بن جائے گا غین لام، تو کیا بن گیا غین لام، یہ کون سی شکل ہے، یہ دیکھیں اس سے مل رہی ہے نا، جو میں نے آپ کو بتائی تھی چھوٹی شکل، یہ کیا تھا کاف تھا پتلا، کاف لام، یہ دیکھیں یہ بھی وہی ہے، کاف نون، یہ نون اور کاف، کاف پہلے اور نون بعد میں، کیا گیا کاف نون، تو نون، یہ تو اور نون، اور یہ تو جو ہے حروف مستعلیہ میں سے یاد رکھنا ہے آپ نے، اس کو موٹا پڑھنا ہے آپ نے، تو نون، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے وا کو، تو حروف مستعلیہ کتنے ہیں 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 جو ہیں ہمیشہ ہر حالت میں، سمجھ لیں ہر حالت کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، مطلب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، آپ نے موٹا ہی پڑھنا ہے ان کو، وا نون